السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستوں، ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا، سب کو معلوم ہے۔ شاعر کہتا ہے نماز و روزہ و حج و قربانی، نماز و روزہ و حج و قربانی یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض مہینوں کو فضیلت دی، بعض دنوں کو فضیلت دی۔ ہم نے بارہا سنا ہے کہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن بہت زیادہ فضیلت والے ہیں۔ قرآن عظیم الشان میں، احادیث مبارکہ میں اس کی اہمیت بتلائی گئی ہے۔ اب دیکھیے، دنیا میں ہر کوئی مصروف ہے، حضرات بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں۔ علماء کہتے ہیں کتنی ہی مصروفیت کیوں نہ ہو، ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن میں، چونکہ اللہ کو ان دنوں کے اعمال بہت زیادہ پسندیدہ ہیں۔ کیا ہے؟ پسندیدہ ہیں۔ کتنی ہی مصروفیت کیوں نہ ہو، تھوڑے سے اعمال اگر کر لیں گے تو انشاءاللہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ کیا ہے وہ اعمال؟ سب سے پہلے مرد ہو یا عورت، دونوں بھی کیا کریں؟ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں۔ عورتیں اول وقت میں گھر میں پڑھ لیں، مرد حضرات 5 وقت کی نماز مسجد میں باجماعت ادا کریں۔ ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمی، جس کو کہتے ہیں 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ 5 سے 10 منٹ موقع مل جائے تو قرآن عظیم الشان کی تلاوت کریں، اور ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ زبان کی حفاظت کریں، آنکھ جو ہوتی ہے نا، آنکھوں کی حفاظت کریں، اور چلتے پھرتے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد پڑھیں، اور ایسے ہی چلتے پھرتے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ مغرب کی نماز جب ادا کر لیں، فرض نماز کے بعد 2 رکعت سنت نماز پڑھیں، پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل نماز ملا لیں، اور 2 رکعت نفل نماز ملا لیں گے تو اوابین ہو جائے گی۔ اور عشاء کی نماز کے بعد وتر سے پہلے کیسا بھی آپ اگر عشاء کی نماز پڑھ لیں تو عشاء کے بعد 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں، پھر 2 رکعت نفل پڑھ لیں۔ اگر موقع مل جائے، چونکہ اگر رات میں اٹھنے کا اندیشہ نہ ہو، انسان اٹھ نہیں پاتا، تو 2 رکعت نفل تہجد کی نیت کر لیں، پھر وتر پڑھ لیں، تو انشاءاللہ یہ تھوڑے سے اعمال اگر کر لیں گے، علماء کہتے ہیں کہ ذی الحجہ کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ فضیلت کیا ہے کہ اگر کوئی ایک روزہ رکھ لے، شروع کے 9 روزوں میں ایک روزہ رکھ لے، تو ایک روزے کی فضیلت یہ ہے کہ 1 سال نفل روزوں کا ثواب ملتا۔ عرفہ کے روزے کی فضیلت الگ ہے، اور ایسے ہی ایک رات کی عبادت شب قدر کے برابر ہے۔ حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے، یہ فضیلت حاصل ہو جاتی۔ اور میں بار بار کہتا ہوں کہ فضیلت والے ایام میں، یعنی دنوں میں فضیلت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو خود اپنا فائدہ ہے، اگر نہیں کریں گے تو خود اپنا نقصان ہے۔ کیا پتہ زندگی میں پھر دوبارہ یہ موقع ملے یا نہ ملے، اور ایسے فضیلت والے ایام یعنی دن ملے یا نہ ملے۔ یہ مختصر اعمال ہے، خاص طور سے ان دنوں میں، خاص طور سے اگر ہم یہ اعمال بھی کر لیں گے، گناہوں سے نہیں بچیں گے تو فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ گناہوں سے بچیں گے تو عبادت میں نور پیدا ہوتا نہیں ہوتا؟ ارے عام الفاظ میں بولو رے بھائی، گناہوں سے بچتے ہوئے اگر یہ اعمال کر لیں گے تو عبادتوں میں چاشنی نورانیت پیدا ہوتی۔ تو گناہوں سے بچنا ان دنوں میں، گناہوں سے بچتے ہوئے اگر یہ اعمال کر لیں گے، اور گناہوں میں سب سے زیادہ دخل کس کا رہتا؟ زبان کا اور
آنکھوں کا، خاص طور سے اس سے بھی بچنا۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو فضیلت والے ایام میں نیک اعمال کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے اور فضیلت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔